کنیکٹو ٹیشوز کا دوسرا کمپونیٹ ہے فائبرز. ان فائبرز کی 3 امپورٹنٹ ٹائپس ہے: کولیجین فائبرز، الاسٹک فائبرز اینڈ ریٹیکولر فائبرز. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولیجین فائبرز کی. یہ باڈی میں سب سے زیادہ پائی جانے والی فائبرز ہے اور یہ کولیجین پروٹین سے بنتے ہیں. کولیجین ایک ایسا پروٹین ہے جو باڈی کو طاقت اور سٹیبلٹی دیتا ہے. اگر آپ مائکروسکوپ کے ذریعے کولیجین فائبرز کو دیکھیں تو یہ موٹے، لمبے اور لہراتی ہوئی داغوں کی طرح دکھائی دیتی ہے. ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کھینچنے پر ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ مضبوطی سے ریزسٹ کرتی ہے. اس لیے کولیجین فائبرز ان جگہوں پر زیادہ پائی جاتی ہے جہاں پر اسٹرینتھ اور ٹینشن کافی زیادہ ہوتی ہے، جیسے ٹینڈنز، لیگامنٹس اینڈ سکن. اگر آپ کی باڈی میں وٹامن سی کی کمی ہو جائے تو کولیجین صحیح سے نہیں بنتا اور ایسے میں اسکروی نام کی بیماری ہو سکتی ہے جس میں وانڈ کی ہیلنگ نہیں ہوتی اور گمز بلیڈنگ کرتی ہے. یہ سب کولیجین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری قسم کی فائبرز کو ہم الاسٹک فائبرز کہتے ہیں، جسے کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فائبرز جسم کو لچک اور فلیکسیبلٹی دیتی ہے. یہ بہت پتلے اور برانچز کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ الاسٹک نام کی ایک پروٹین سے بنتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ جب کوئی ٹیشو سٹرچ ہوتی ہے تو یہ اسے ایکسپینڈ ہونے دیتی ہے اور پھر اس کو واپس اصلی شیپ میں لے آتی ہے، بالکل ربر کی طرح. الاسٹک فائبرز ان جگہوں پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر ٹیشوز بار بار سٹرچ اور کانٹریکٹ ہوتی ہے، جیسے لنگز میں جہاں ہر سانس کے ساتھ ٹیشوز پھیلتی ہے اور کانٹریکٹ ہوتی ہے، اینڈ آرٹریز خاص کر آیوٹا میں جہاں انہیں بلڈ پریشر کے مطابق ایکسپینڈ اور کانٹریکٹ ہونا ہوتا ہے. تیسری قسم کی فائبرز کو ہم ریٹیکولر فائبرز کہتے ہیں. یہ فائبرز کولیجین کی ایک خاص ٹائپ سے بنتی ہے جسے ٹائپ 3 کولیجین کہتے ہیں، لیکن یہ کولیجین فائبر سے بہت زیادہ پتلے اور نازک ہوتے ہیں. ان کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک جال یا نیٹ کی طرح دکھتی ہے. یہ فائبرز ان ارگنز میں پائے جاتے ہیں جہاں انٹرنل سیلز کو ایک سپورٹیو فریم ورک چاہیے ہوتا ہے، جیسے لیور، بون میرو، سپلین اور لیمف نوڈ. ریٹیکولر فائبر ایک اسپونج جیسے اسٹرکچر بناتی ہے جس میں بلڈ سیلز یا امیون سیلز کو ہولڈ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم تینوں فائبرز کا مختصر کمپیریزن کریں تو کولیجین فائبر سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، الاسٹک فائبر سب سے زیادہ فلیکسیبل اور ریٹیکولر فائبر سب سے زیادہ سپورٹیو نیٹ ورک پرووائڈ کرتی ہے. ان تینوں کا کمبینیشن ہر کنیکٹیو ٹیشو کو اس کی اسپیسیفک پراپرٹی دیتا ہے. جہاں اسٹرینتھ چاہیے تو کولیجین کام کرتا ہے، جہاں فلیکسیبلٹی چاہیے تو الاسٹک فائبرز، اور جہاں انٹرنل اسکیفولڈنگ چاہیے تو ریٹیکولر فائبرز.